علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ ماہ رمضان کریم ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، بڑے انتظار کے بعد آتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو الوداع، ماہ رمضان الوداع پر میں نے بھی ایک نظم کہی ہے، تو میری اس نظم کی خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے والد گرامی مفتی اعظم اڑیسہ حضرت علامہ سید شاہ عبد القدوس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں عیدگاہ میں عید کے روز پڑھا کرتے تھے۔ تو میری وہ ایسی آواز تو ہے نہیں، لیکن میں ترنم سے پڑھنا چاہوں گا۔ میں سماعت کریں آپ۔ کر لیا ہم سے کنارہ ماہ رمضان الوداع، کر لیا ہم سے کنارہ ماہ رمضان الوداع، تھا مسلمان کا سہارا ماہ رمضان الوداع، تھا مسلمان کا سہارا ماہ رمضان الوداع۔ ماہ رمضان شکر تیرا ہم ادا کیسے کریں، ماہ رمضان شکر تیرا ہم ادا کیسے کریں۔ عشیاں کہتے ہیں گناہوں کو۔ ماہ رمضان شکر تیرا ہم ادا کیسے کریں، تو نے عصیاں سے بچایا ماہ رمضان الوداع، تو نے عصیاں سے بچایا ماہ رمضان الوداع۔ ابھی شب قدر گزری ہے، شعر سماعت کیجئے گا۔ تھی میسر قدر کی ہم کو جو برکت والی رات، تھی میسر قدر کی ہم کو جو برکت والی رات، یہ تقدس تیرا ہی تھا ماہ رمضان الوداع، یہ تقدس تیرا ہی تھا ماہ رمضان الوداع۔ اور سچا اور کھرا حقیقت کا عکاس شعر سنیے گا۔ تیری آمد کے سبب سے مسجدوں میں ہر گھڑی، تیری آمد کے سبب سے مسجدوں میں ہر گھڑی، تھا نمازی کا بسیرا ماہ رمضان الوداع، تھا نمازی کا بسیرا
ماہ رمضان الوداع۔ اور حدیث پاک کے اجالے میں شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے حوالے۔ تیرے ہی صدقے ثواب فرض میں 70 گنا، تیرے ہی صدقے ثواب فرض میں 70 گنا، کر دیا رب نے اضافہ ماہ رمضان الوداع، کر دیا رب نے اضافہ ماہ رمضان الوداع۔ اور یہ شعر بھی حدیثوں کی آئینے میں ہے، سماعت کریں۔ برکتوں سے تیری رب نے قید شیطان کو کیا، برکتوں سے تیری رب نے قید شیطان کو کیا، ہم کو شیطان سے بچایا ماہ رمضان الوداع، ہم کو شیطان سے بچایا ماہ رمضان الوداع۔ اور باب جنت، باب کہتے ہیں دروازے کو، باب جنت کھل گئے دوزخ مقفل ہو گئی، مقفل مطلب تالا لگ گیا دوزخ کو نا، باب جنت کھل گئے دوزخ مقفل ہو گئی، رب نے ہر مومن کو بخشا ماہ رمضان الوداع، رب نے ہر مومن کو بخشا ماہ رمضان الوداع، کس قدر پرکیف تھی شام و سحر صبح و مساء، کس قدر پرکیف تھی شام و سحر صبح و مساء، ہر سو دلکش تھا نظارہ ماہ رمضان الوداع، ہر سو دلکش تھا نظارہ ماہ رمضان الوداع۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے ہے، توجہ دیجئے گا۔ رزق خالق کونین نے تیری ہی آمد کے طفیل، خالق کونین نے تیری ہی آمد کے طفیل، رزق مومن کا بڑھایا ماہ رمضان الوداع، رزق مومن کا بڑھایا ماہ رمضان الوداع۔ اور یہ آخری شعر ہے، ہر مسلمان ہے جدائی میں تیری مغموم آج، ہر مسلمان ہے جدائی میں تیری مغموم آج، سچ ہے باعث تھا خوشی کا ماہ رمضان الوداع، سچ ہے باعث تھا خوشی کا ماہ رمضان الوداع۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے، یہ بتا دے تو کب آئے گا کہ قدسی جان و دل، یہ بتا دے تو کب آئے گا کہ قدسی جان و دل، پھر فدا تجھ پہ کرے گا، پھر فدا تجھ پر کرے گا ماہ رمضان الوداع، کر لیا ہم سے کنارہ ماہ رمضان الوداع، تھا مسلمان کا سہارا ماہ رمضان الوداع۔ صلو علی الحبیب
اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات مسلیان، عنوان کے مطابق آج ہمیں تھوڑی دیر وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں توبے کی فضیلت پہ گفتگو کرنی ہے۔ Today's topic is the importance of repentance۔ مگر اتنا موقع نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کی جائے، no time for detail۔ میں کوشش کروں گا بریفلی اس ٹاپک پہ کچھ باتیں کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایسی ویسی توبہ نہیں، توبتاً نصوحا، یعنی خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ Don't only repent from your sins. Repent, your repentance should be pure۔ خالص توبہ ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اب ماہ رمضان کریم رخصت ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ خالص توبے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں، تفاسیر کی کتابیں بتاتی ہیں کہ خالص توبے کا مطلب یہ ہے جو توبے کی شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرو۔ توبہ کی شرطوں میں سب سے بڑی شرط یہ ہے، سب سے اہم شرط یہ ہے، جس گناہ سے توبہ کرو اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھو، جسے ہم اردو میں عزم مصمم کہتے ہیں۔ یعنی جس گناہ سے آپ نے توبہ کی تو ضروری ہے عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں ایک گناہ آئندہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا، میں آئندہ اس گناہ کو نہ کروں گا۔ اس پختہ ارادے کے ساتھ میں اگر آپ نے توبہ کی، ایسی توبہ کو خالص توبہ کہا جاتا ہے، ایسی توبہ کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرا خدا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے۔ معلوم ہے رب کائنات کا یہ حدیث قدسی ہے، رب کائنات فرماتا ہے، میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے خدا کے فضل کی حد نہیں ہے، میرے خدا کے کرم کی حد نہیں ہے، میرے خدا کے احسان کی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے میرے گناہ گار مومن بندو، اے میرے گناہ گار بندو، تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تم نے ارتکاب گناہ کر لیا ہے، تم گناہوں کے بوجھ تلے دب گئے ہو، تم نے بے پناہ گناہ کیے ہیں، تو میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہاں قہار ہوں، میں جہاں جبار ہوں، وہی میں رحمان بھی ہوں، ستار بھی ہوں، غفور بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے گناہ گار بندو یہاں وہاں نہ جاؤ، تو میری بارگاہ میں لپک لپک کے دوڑے دوڑے توبہ کرتے ہوئے آؤ۔ نہ صرف یہ کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، بلکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے سارے گناہوں کو ثوابوں میں بدل دوں گا۔ میں تمہارے سارے گناہوں کو
ثوابوں میں بدل دوں گا۔ محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مومن گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کرتا ہے، شرمندگی کی بنیاد پہ توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، معلوم ہے میرے خدا کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرماتے ہیں یوں سمجھو ایک بندہ تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، بزنس کی ٹرپ میں گیا ہوا ہے اور ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے، ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، لاکھوں کا سامان اس کے ساتھ میں ہے، سامان بھی لاکھوں کے ہیں اور اس کے پاس میں درہم و دینار بھی لاکھوں کے ہیں، رات میں پڑاؤ کرتا ہے، سو جاتا ہے، رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس کے لاکھوں کے سامان کو ڈاکو لے گئے، اس کے سارے پیسے درہم و دینار بھی لے گئے۔ محترم معلوم ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا، لاکھوں کا سامان لٹ گیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا سامان جیسا کہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے، پیسے جیسے کہ ویسے ہی ہیں، اب اس نے سمجھ لیا یہ میرا خواب تھا۔ اس بندوں کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں، الفاظ کے پیکر میں اس کی شادمانی و خوشی کو ڈھالا نہیں جا سکتا۔ میرے آپ کے آقا کریم رؤوف و رحیم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جتنی خوشی ایسے بندے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی رب کائنات کو اس وقت ہوتی ہے جب گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں ندامت کی آنسو بہاتے ہوئے سچی توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے۔ محترم وقت بڑا مختصر ہے، ایک واقعہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو جہاں پر توبے کی فضیلت معلوم ہوگی، توبے کی اہمیت معلوم ہوگی، وہیں رب کائنات کے بے حد کرم کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ معلوم ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ذات گرامی کا نام ہے کہ ہمارے ہندوستان کا کٹر ہندو کرم چاند گاندھی نے، معلوم ہے جو ہندوستان آزاد ہوا تھا کلکتے کی سرزمین پر کانفرنس میں، کرم چاند گاندھی جو کٹر ہندو تھا اس نے اپنا بیان دیا تھا۔ بیان میں یہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں، بھارت میں رہنے والوں، تمہیں آزادی کا پروانہ تو مل گیا، اگر تم چاہتے ہو ہندوستان ترقی کرے، بھارت بش ترقی کرے، ایک ہی صورت ہے، اگر ہم اور آپ جناب عمر کی حکومت کا طریقہ اپنا لیں تو ہمارا بھارت ترقی پہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، ارے فضیلت تو یہ ہے دشمن بھی مان لیں۔ سرکار فاروق اعظم کے طرز حکومت کو غیروں نے بھی مانا ہے، غیروں نے بھی مانا ہے، دشمنوں نے بھی مانا ہے، مخالفوں نے بھی مانا ہے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا سرکار فاروق اعظم کے دور میں کسی میں ہمت نہیں تھی کوئی کھلم کھلا گناہ کر لے یا کسی پہ ظلم ڈھا دے یا غبن کر لے، کسی قسم کی خطا کر دے، کھلم کھلا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، وقت نہیں ورنہ میں بتاتا۔ جو سرکار فاروق اعظم معلوم ہے جو خلیفہ بنے ہیں، پورے مدینہ منورہ میں سناٹا طاری تھا، لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ عمر بڑے جلال والے ہیں، عمر بڑے غیظ و غضب والے ہیں، بڑے جلالی ہیں، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ معلوم ہے سرکار فاروق اعظم نے سمجھ لیا کہ لو ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہیں۔ آپ نے پہلا خطبہ دیا ہے، سنیے حاکم کیسے ہوتے ہیں، حکمراں کیسے ہوتے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا، اے میرے رسول پاک کے صحابہ، یہ بتاؤ تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، مجھے اپنا خلیفہ مانا ہے، مجھے اپنا امیر مانا ہے، یہ بتاؤ اگر میرا کوئی کام، میرا کوئی عمل شریعت کے حد سے
سے بڑھ جائے، خلاف شرع ہو، کیا تب بھی تم مجھے خلیفہ مانو گے، مجھے امیر مانو گے، مجھے رہبر مانو گے، مجھے رہنما مانو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سرکار فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جن کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، کہ میرے عمر کی وہ شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے عمر کو دیکھ کر شیاطین و انسان کے، جن و انسان کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھاگا کرتے ہیں، وہ میلوں بھاگا کرتے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم کا سوال ہے، اگر میرا کوئی عمل شریعت کے حد سے بڑھ جائے، خلاف شرع ہو جائے، کیا تب بھی مجھے خلیفہ مانو گے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ جواب دے۔ دبلے پتلے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے لاغر نحیف و ناتواں صحابی تھے، کھڑے ہونے کے بعد بڑی ہمت سے کہتے ہیں، بڑے حوصلے سے کہ جناب عمر اپنا سوال دہراؤ۔ ہاں میرا سوال یہی ہے، اگر میرا کوئی عمل خلاف شرع ہو، کیا تب بھی تم مجھے خلیفہ مانو گے؟ معلوم ہے دبلے پتلے صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ الحق یعلو لا یعلا۔ فرمایا سنو عمر، تم کہتے ہو ہمارا سلوک کیا ہوگا؟ میاں سے تلوار نکالی، آپ نے فرمایا اگر تمہارا کوئی قدم شریعت کے آگے بڑھا، تمہارا کوئی عمل خلاف شرع ہوا، اسی تلوار سے میں تمہاری گردن کاٹ کے فیصلہ کر دوں گا۔ اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیاری رسول پاک کی شریعت ہے، بعد میں کوئی اور معاملہ ہے۔ معلوم ہے سرکار فاروق اعظم ناراض نہیں ہوتے ہیں، جلال میں نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ یا خدا میرے مولا تیرا شکر ہے، اگر عمر کی خلافت کے زمانے میں ایسے غلام رسول موجود ہیں، ایسے عاشق رسول موجود ہیں، ایسے مومن کامل موجود ہیں، اگر حاشا وکلا عمر کا قدم شریعت کے آگے بڑھ بھی گیا تو ایسے غلامان مصطفیٰ عمر کے قدم کو کھینچ کر شریعت کے دائرے میں لے آئیں گے۔ ایسے سرکار عمر کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک بندہ شراب کا عادی تھا، کھلا شراب پی نہیں سکتا تھا، لیکن لت پڑی تھی، گناہ کی لت پڑ جاتی جلدی سے جاتی نہیں ہے۔ وہ چھپ چھپا کے شراب پیتا تھا، شراب لے کے جاتا ہے کمرے میں، اپنے آپ کو بند کر لیتا اور شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا۔ ایک بار آدھی رات کے بعد شراب لے کے چل رہا ہے، اور سرکار فاروق اعظم روزانہ رات کو آدھی رات کے بعد میں گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی بندہ بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بندہ پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بندہ مظلوم تو نہیں ہے، کوئی بندہ پریشان حال تو نہیں ہے، کسی بندے کو کوئی حاجت کی ضرورت تو نہیں ہے، مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ گشت میں نکلے ہوئے ہیں اور انسان شراب کا عادی شراب کی بوتل لے کر چل رہا ہے، اسے احساس ہو گیا کہ کوئی آ رہا ہے، قدموں کی آہٹ سن لی، اس نے سمجھ لی اتنی رات میں عمر ہی ہو سکتے ہیں، کہ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈر گیا، کانپ گیا، تھر تھرانے لگا۔ معلوم ہے شراب کی بوتل کو اپنی آستین میں چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا تعالیٰ اب عمر میرے قریب آ رہے ہیں، تو عمر اگر میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھ لیں گے، اس میں شراب دیکھیں گے تو مجھے بخشیں گے نہیں، وہ میرے سر کو قلم کر دیں گے، یا فی شرعی جو سزائیں مقرر ہیں ان کو سزا دیں گے، اور میں ایسے ہی کمزور ہوں، میں 80 کوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ تو تواب ہے، بے پناہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مولا تو شراب کی بوتل میں جو شراب ہے، اس شراب کو دودھ سے بدل دے، تاکہ میں جناب فاروق اعظم کی سرزنش سے بچ جاؤں، ان کی سزا دینے سے بچ جاؤں۔ محترم دعا کون کر رہا ہے؟ ایک شرابی دعا کر رہا ہے، گناہگار دعا کر رہا ہے۔ دعا کر دی، دیکھا بھی نہیں کہ بوتل میں شراب ہے کہ نہیں ہے، شراب دودھ سے بدلی کہ نہیں بدلی ہے۔ اتنا اعتماد تھا اللہ پر، اتنا توکل تھا میرے اللہ پر۔ دعا تو ہو گئی، سرکار فاروق اعظم قریب آئے، فرمانے لگے اتنی رات میں کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں۔ آستین میں کیا چھپا رکھا ہے؟ معلوم ہے دیکھا بھی نہیں تھا، دعا پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی۔ فوراً کہہ دیا جناب عمر
میری آستین میں شراب کی بوتل ہے، لیکن اس بوتل میں شراب نہیں ہے بلکہ دودھ ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے بندے اگر دودھ ہے تو کانپ کیوں رہا ہے، تھر تھرا کیوں رہا ہے، پریشان کیوں ہے، مضطرب کیوں ہے؟ کہا حضور آپ دیکھنے یقین نہیں آتا ہے، ابھی اس نے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، شراب کی بوتل آگے بڑھائی، جناب عمر فاروق نے شراب کی بوتل پکڑی، کیا دیکھا؟ بوتل شراب کی تھی لیکن بوتل میں شراب نہیں تھی بلکہ دودھ ہی دودھ تھا۔ تو محترم دیکھا آپ نے اس بندے نے یہ عزم مصمم کیا تھا، یا اللہ اگر میری بوتل شراب کی بوتل سے شراب کو اگر دودھ سے مولا تو بدل دے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ محترم سچی توبہ کی اور رب کائنات نے اس کی توبہ قبول بھی کی، جناب فاروق اعظم کی حد سے بچا بھی لیا اور شراب کو دودھ سے بھی بدل دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچی خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔